ہمارے اکابر میں اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو خوب مال سے نوازا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے ان کو مال بھی خوب دیا اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کو استعمال بھی خوب کی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی، ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا اور وہ پانی بیچتا تھا۔ لوگوں کو بڑی تنگی تھی کہ کہاں سے پیسے لائیں پانی خریدنے کے لیے۔ عثمان غنی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، بھائی کنواں بیچ دو۔ اس نے کہا میں کیوں بیچوں، مجھے تو پیسے ملتے ہیں، پانی بیچتا ہوں، بھائی منہ مانگی قیمت لے لو۔ اس نے کہا نہیں میرا بزنس ہے۔ عثمان غنی اللہ عنہ بھی بزنس مین تھے۔ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں اگر تجھے اچھا لگے۔ کیا؟ فرمانے لگے کہ پوری قیمت جو تمہاری سمجھ میں آتی ہے وہ بھی لے لو اور آدھا پانی مجھے بیچ دو، آدھا آپ رکھ لو۔ اس نے سوچا ہاں تو بہت اچھی بات ہے کہ پیسے بھی پورے مل گئے جو میں چاہتا ہوں، اور ایک دن میں نکالوں گا ایک دن یہ نکالیں گے، کوئی بات نہیں میں پھر بیچوں گا۔ لو جی، عثمان غنی اللہ عنہ نے اس کو پیسے دے دیے اور ایک دن خود نکالنے لگے ایک دن وہ نکالنے لگے۔ چند دن جب ہر چیز سیٹل ہو گئی، عثمان غنی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن جو پانی بھرے گا مفت پانی بھر کے لے جائے۔ اب لوگوں کو ایک دن پانی مفت ملنے لگا تو پیسے سے کون خریدے؟ سب لوگ مفت والے دن آ کے بھرتے اور دوسرے دن انتظار کر لیتے۔ چند دنوں میں یہودی کے پاس گاہکی کوئی نہیں، پھر وہ آیا کہ جی میں اپنا باقی آدھا حصہ بیچنے آیا ہوں۔ تو عثمان غنی اللہ عنہ نے اس کو کچھ اور پیسے دے کر وہ باقی بھی خرید لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے راستے میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھے جن کو اللہ نے عطا کیا۔ عید کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، مدینہ کے یتیم آئیں گے، مساکین آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، اگر کچھ دیں کہ میں منگوا لوں پکا لوں، ہم بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے جیب میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ خاموش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام عید کے لیے تشریف لے گئے۔ عید کی نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے اندر کھانا پکا ہوا ہے، آنے والے مہمان بھی کھا رہے ہیں، فقراء مساکین بھی کھا رہی ہیں، گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران، پوچھا عائشہ حمیرہ یہ کہاں سے آ گیا سب کھانا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عید کے لیے تشریف لے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک سامان سے لدا ہوا اونٹ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر بھیجا۔ ہر ماں کے گھر ام المومنین تھی نا، تو اس سامان میں سے ہم نے پکایا، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آپ کے لیے بھی کھانا موجود ہے، کھائیے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا دل خوش ہوا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے لیے قیامت کا حساب آسان فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جتنے مالدار اس امت میں ہوں گے ان میں سے سب سے زیادہ آسان حساب اللہ تعالیٰ عثمان غنی اللہ عنہ کا لیں۔ دیکھو اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کو کیسے استعمال کی۔ مدینہ طیبہ میں گندم ختم ہو گئی، لوگ پریشان۔ این جب گندم ختم تھی، عثمان غنی اللہ عنہ کا ایک قافلہ جو کئی 100 اونٹوں پہ مشتمل تھا وہ گندم لے کے شام، بلاد شام کی طرف سے آ گیا۔ اب جیسے ہی وہ آیا تو تھوک والے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو کچھ لوگ پرچون والے، تو وہ جو تھے نا پرچون والے وہ سب آ گئے، عثمان ہمیں بیچ دو پھر ہم آگے بیچتے رہیں گے۔ پوچھا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو قیمت ہے اس سے دگنی دیں گے، تھوڑی ہے۔ ایک نے کہا 3 گنا قیمت دیں گے، تھوڑی ہے۔ 4 گنا دیں گے، تھوڑی ہے۔ بڑھتی گئی قیمت، حتیٰ کہ اتنی شارٹیج تھی گندم کی کہ مدینہ کے بیوپاریوں نے 10 گنا قیمت پر خریدنے کے لیے کہہ دیا۔ سوچئے ذرا 10 گنا کتنا نفع ہوتا ہے کہ آپ 100 روپے کی چیز خریدیں اور 1000 روپے اس کے بدلے ملے۔ تو جب 10 گنا قیمت لگ گئی عثمان غنی اللہ عنہ نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو 2-4 بیوپاری مل کر آئے، عثمان چاہتے کیا ہو؟ اتنا ہم پیسہ دے رہے ہیں اور پھر بھی بیچنا نہیں چاہتے۔ عثمان غنی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ مجھے نفع تھوڑا دے رہے ہیں۔ عثمان 10 گنا قیمت دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہ تھوڑا نفع ہے؟ عثمان لگے ہاں تھوڑا نفع ہے۔ تو بھائی زیادہ نفع کون دے گا؟ کہنے لگا ایک ایسا پرچیزر ہے میرے پاس جو میرے اس مال کو 100 گنا پرائس کے اوپر خریدنا چاہتا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سینکڑوں اونٹوں کا غلہ اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک دانے کو 700 دانہ بنائیں گے ہم، تو فرمایا میرے پاس ایک ایسا پرچیزر ہے جو میرے مال کو 700 گنا پرائس پہ خریدے گا، 700 ٹائم، اور انہوں نے پوری کی پوری گندم مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر۔ تو اللہ رب العزت جن کو یہ نعمت دیتا ہے وہ اس نعمت کے ذریعے پھر اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں اور جنت کے درجے بھی پاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہماری ضرورت صرف یہاں نہیں ہے میرے دوستو، یہاں تو ہم 70 80 100 سال ہیں نا، اور آگے تو ہمیشہ ہیں۔ تو بزرگ فرماتے تھے کہ جتنا یہاں رہنا ہے
اتنا یہاں کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آگے رہنا ہے اتنا آگے کے لیے کوشش۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دنیا کا سیٹھ بنائے، لازماً اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں تیرے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں، تو مجھے جنت کا بھی سیٹھ بنا دے۔ کیوں نہیں خرچ کرتا؟ اس لیے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ مالدار تو وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے دیا بھی خوب اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی خوب کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا، یہ اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اور چوکیدار وہ ہوا جو صبح اٹھ کے بینک سٹیٹمنٹ دیکھتا ہے، اب اکاؤنٹ میں اتنا، فلاں جگہ اتنا، فلاں جگہ اتنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بندہ کچھ سالوں کے بعد یہاں سے چلا جائے گا، اولاد اس مال پہ عیاشی کرے گی، اور باپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ www.darsequran.com